فرینڈس، آج ہم بات کرنے والے ہیں سینٹرل گورنمنٹ کی اسکیم جو ہے اگنی پتھ اسکیم، اس کے بارے میں، اور اگنی پتھ کے نوٹیفیکیشن کے بارے میں ہم بات کریں گے آج. اور ہم دیکھیں گے کہ اگنی ویر سے کہتے ہیں، اور اگنی پتھ کی اسکیم ویکنسیز کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے، اور اگنی پتھ کی کوالیفیکیشن کیا ہے، ایج لمٹ کیا ہے، اور سیلری اور اسکیم پروٹیسٹس کیا ہے. تو آج ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. ہم پہلے دیکھیں گے کہ اگنی پتھ اسکیم کیا ہے. دیکھو، اگنی پتھ اسکیم ایک ریکروٹمنٹ پروسیس ہے جو لانچ کی ہے سینٹرل گورنمنٹ، جس میں وہ کینڈیڈیٹ سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ انرول ہو سکے ایز اگنی ویرز 4 سال کے لیے انڈین آرمڈ فورس میں. پھر آن دا کمپلیشن آف 4 ایئرس پیریڈ، جب 4 سال ختم ہوں گے تو پھر جو اگنی ویرس ہوں گے ان کو سوسائٹی میں پھر واپس بھیجا جائے گا تاکہ وہ وہاں ڈسپلنڈ لائف جیے، تاکہ وہ جاب کیریئر میں ان کو کوئی جاب مل سکے اور ان کا کوئی کیریئر بن جائے اور کوئی امپلائمنٹ کسی سیکٹر میں اسے حاصل ہو. تو یہاں پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی پرماننٹ پوسٹ نہیں ہے، یہ انہی کے لیے پرماننٹ پوسٹ ہیں جو 4 سال کے بعد پھر سلیکٹ ہوں گے، جو پھر پرماننٹلی انڈین آرمڈ فورس کے لیے کام کریں گے. اور جو باقی جو اس میں پاس نہیں ہوں گے تو انہیں گھر بھیجا جائے گا. یعنی ان میں 100% میں 25% پرماننٹ رہیں گے، اور جو باقی ہوں گے وہ وہاں پر ان کو واپس بھیجا جائے گا. یہ جو اگنی پتھ اسکیم ہے یہ ایک انیشل اسٹیپ ہے فار دا ریکروٹمنٹ آف 46,000 پلس اگنی ویرز ٹو دا انڈین آرمی، انڈین نیوی اینڈ انڈین ایئر فورس. اور یہ جو انٹری ہے تھرو اگنی پتھ اسکیم یہ صرف 4 سال کے لیے ہے. ان 4 سالوں میں جو کینڈیڈیٹس ہوں گے وہ ٹرین ہوں گے، ویل ٹرینڈ ہوں گے تھرو آرمڈ فورسز. تو جو یہ اگنی پتھ ریکروٹمنٹ ہے ایکچولی ایک ٹرانسفارمیٹیو ایک انیشیٹو ہے جس میں ایک یوتھ فل کو اس کی پروفائل دی جاتی ہے تھرو آرمڈ فورسز سے. جیسے کہ نیوی چیف ایڈمائرل اور ہری کمار کہتا ہے کہ وومنز کو بھی ہم موقع دیں گے آرمڈ فورس میں کام کرنے کے لیے نئی اسکیم میں. یہ رہی اگنی پتھ اسکیم کے بارے میں جانکاری. تو اس کے بعد ہم نوٹیفیکیشن دیکھیں گے. نوٹیفیکیشن ہے انڈین آرمی ریکروٹمنٹ 2022. جو نوٹیفیکیشن ہوئی ہے وہ ریلیز کی گئی ہے 20 جون 2022 فار انٹرنس انٹو دا انڈین آرمی کے لیے، جس میں اراؤنڈ 83 ریکروٹمنٹ ریلیز اکراس کنٹری آر ایکسپیکٹیڈ ٹو دا کیریڈ آؤٹ. جو پھر انڈین نیوی ول بی ریئلائزنگ. جو انڈین نیوی وہ اپنی جو نوٹیفیکیشن وہ ریلیز کرے گی 21 جون 2022. اور جو انڈین ایئر فورس ہے اگنی پتھ ریکروٹمنٹ 2022 وہ نوٹیفیکیشن اس نے ریلیز کی ہے 20 جون 2022. کے بعد اگنی پتھ اسکیم ڈیٹیلز کے بارے میں ہم بات کریں گے. جو ریکروٹمنٹ ہے فار دا انڈین نیوی کے لیے وہ کمپلیٹ ہے، وہ کمپلیٹ کیلنڈر ریلیز کیا جائے گا 25 جون 2022 میں. اور جو ڈیٹیلر نوٹیفیکیشن اس کے بارے میں ہوگی وہ ریلیز ہوگی 9 جولائی 2022. اور جو اس کی آن لائن رجسٹریشن ہوگی وہ شروع ہوگی 15 جولائی 2022. اور جو انڈین آرمڈ فورس کی رجسٹریشن ہوگی وہ سٹارٹ ہوگی 24 جون 2022 آنورڈس ہوگی. اور جو آن لائن ایگزام ہوں گے وہ سٹارٹ ہوں گے 24 جولائی 2022. اور جو فرسٹ بیچ ہوگے اگنی ویرز وہ انٹروڈیوسڈ ہوں گے انڈین آرمڈ فورس ان دسمبر 2022. اور جو ان کی ٹریننگ ہوگی وہ سٹارٹ ہوگی 13 دسمبر 2022 آنورڈس. جو انڈین ایئر فورس اور انڈین آرمی ہے اس کی نوٹیفیکیشن 20 جون 2022 میں نکلی ہے ان کی اپنی آفیشیل ویب سائٹ پہ، تو آپ وہاں بھی دیکھ سکتے ہو. ہم بات کریں گے کہ اگنی ویرز کسے کہتے ہیں. دیکھو، جو اگنی پتھ اسکیم کے تحت کینڈیڈیٹس کو سلیکٹ کیا جائے گا ان کو ایز اگنی ویرز کہا جائے گا. اگنی ویرز کو یہ موقع بھی ہے، یہ اپرچونٹی بھی ہے کہ اگر وہ 4 سال کے بعد اچھی محنت اور ہارڈ ورک سے کام کریں گے تو ان کو بھی پرماننٹ انرولمنٹ ہو سکتا ہے آرمڈ فورس میں آفٹر 4 ایئرس. پھر ہم اگنی پتھ کی اسکیم کے بارے میں بات کرتے ہیں. اگنی پتھ کی اسکیم اراؤنڈ 46,000 سولیجرز کو ان کو ریکروٹ کرنا ہے انڈین آرمی میں یا انڈین نیوی میں یا انڈین ایئر فورس میں. لیکن جو ڈیٹیلڈ اور ایلابریٹ ویکنسی ڈسٹریبیوشن ہوگی وہ ریلیز ہوگی شارٹلی بائی دا انڈین آرمی کے لیے. اور جو ریکروٹمنٹ وومنس کے لیے ہے اگنی پتھ تھرو اسکیم وہ ڈپینڈ کرتا ہے نیڈز آف دیئر ریسپیکٹو سروس.
دیکھیں گے ایج لمٹ کیا ہے اگنی پتھ کی اسکیم کے لیے. جو بھی کینڈیڈیٹس جن کا ایج گروپ ہوگا 17 سے لے کر 23 ایئرس تک وہ ایلیجیبل ہے اس اسکیم کو اپلائی کرنے کے لیے. اس سے پھر بہت کیٹیگریز آتے ہیں جیسے کہ سولجر ٹیکنیکل, سولجر کلرک, اسٹور کیپر ٹیکنیکل, سولجر نرسنگ اسسٹنٹ, سولجر ٹریڈنگ مین, ان سب کو یہی ایج لمٹ رہے گی. دیکھیں گے جو ان کی کوالیفیکیشن ہوگی جیسے کہ سولجر جنرل ڈیوٹی اس کا یہ میٹرک ہوگا وتھ 45% مارکس ان ایگریگیٹ, یعنی نو ہائر کوالیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہوگی اس کو. جیسے کہ پھر دوسرا ہے اس میں آتا ہے پھر سولجر ٹیکنیکل جو آتا ہے اس میں, یا سولجر کلرک شارٹ کیپر, اس میں 10+2 ہونا چاہیے, انٹرمیڈیٹ ایگزام ہونا اینڈ ایگزام اور نان میٹرک پاسڈ ان سائنس وتھ فزکس, کیمسٹری, میتھ اینڈ انگلش. ناؤ 8 ایج فار دا ہائر ایجوکیشن, یہ کوالیفیکیشن ہونی چاہیے. تو اسی سے کوالیفیکیشن ہوگی. یعنی اگنی ویرس کی سیلری فرسٹ ایئر کی سیلری ہوگی وہ اراؤنڈ 4.76 لاکھ پر انم ہوگی, جو پھر انکریز ہوگی 6.92 پر لاکھ انم فار دا فائنل ایئر. اور ان کو منتھلی پیکیج بھی ملے گا ان ہینڈ سیلری. اور ان جو ان کی سیلری ہوگی اس میں سے 30% کنٹریبیوٹ ہوگا اگنیویر کارپس فنڈ, یعنی وہ ایک ڈپازٹ رہے گا. جتنا وہ 30% یعنی جیسے کہ ان کا 30,000 ہوگا فرسٹ ایئر کا, اس کا جو 30% ہوگا وہ 9,000 آئے گا. وہی 9,000 سیم گورنمنٹ آف انڈیا بھی ڈپازٹ رکھے گا اس کے لیے. پھر جب آفٹر 4 ایئرز اس کو وہ پھر ایز اے پیکیج ملے گا. تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہو جو ان ہینڈ ہوگا وہ ان کو 70% دیا جائے گا. جیسے کہ فرسٹ منتھ کی سیلری ان کی ہے 30,000, اس میں 21,000 دیے جائیں گے ان بائی ہینڈ. اور جو 30% رہے گا ڈسٹریبیوٹ ہوگا تو اگنیویر کارپس فنڈ میں. اور ویسے ہی ان گورنمنٹ آف انڈیا بھی 30% یعنی 9,000 بھی رکھے گی ایز اے ڈپوزٹ. پھر آفٹر 4 ایئرز وہ ایز اے پیکیج ملے گا. کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کنٹریبیوشن ٹو کارپس فنڈ بائی گورنمنٹ آف انڈیا وہ بھی 9,000 ایز اے ڈپوزٹ رکھتی ہے, تاکہ جو جب 4 سال ختم ہوں گے تب وہ ایز اے پیکیج دیا جائے گا. دیکھ سکتے ہیں جو کینڈیڈیٹ ہر سال 30% ایز ڈپوزٹ رکھتا ہے اور گورنمنٹ آف انڈیا بھی اس کے لیے سیم 30% ڈپوزٹ رکھتی ہے, تو اس کا ٹوٹل آفٹر 4 ایئر کے بعد آتا ہے 11.71 لاکھ روپیز, جو کہ پھر اسے ایز اے پیکیج دیا جاتا ہے آفٹر 4 ایئرس. پروٹیسٹ اس لیے ہوئی اگنی پتھ اسکیم پہ کیونکہ جو بہار, یو پی, اتراکھنڈ اور ہریانہ کے ینگسٹرز تھے انہوں نے پروٹیسٹ کی. وہ چاہتے تھے کہ یہ اسکیم واپس ہونی چاہیے, کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اس اسکیم کے دوران صرف 100% کے لوگوں میں سے 25% کو پرماننٹ انڈین آرمڈ فورس میں کام دیا جا سکتا ہے, اور جو باقی 75% رہ گئے ان کو گھر بھیجا جائے گا. اس لیے انہوں نے پھر 3rd ڈے آف فرائیڈے کو یہ اسٹرائک کی. ویڈیو اچھی لگی تو سبسکرائب کر لینا, لائک اور شیئر ضرور کر لینا. تھینکس فار واچنگ.